شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں بے شمار لوگوں کو آپ سے روحانی فیض حاصل ہوا۔ گولڑا شریف میں آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر آج بھی ہزاروں لاکھوں عقیدت مند فیوز و برکات کی دولت سمیٹتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بر صغیر پر انگریز قابض و حکمران تھے۔ ایک انگریز افسر جو پہلے فوج میں رہ چکا تھا، ڈپٹی کمشنر کے طور پر راولپنڈی کے دیہاتی علاقوں کے دورہ کے سلسلے میں اس نے اپنا کیمپ گولڑا شریف کے نزدیک لگوایا۔ اس نے خیال کیا کہ قبلہ پیر صاحب اس کو سلام کرنے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن آپ نہیں گئے۔ آخرکار اس انگریز ڈپٹی کمشنر نے آپ کے آستانہ عالیہ کے بالکل ہی نزدیک کیمپ لگوایا اور اقامت اختیار کی۔ آپ کے چند عقیدت مندوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ مقامی افسر ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ آج عصر کے بعد جب سواری کی غرض سے تشریف لے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک کر ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی ملتے جائیں۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن سواری کے وقت کیمپ کا راستہ ہی چھوڑ دیا اور متبادل راستہ اختیار کیا۔ آپ کے حاسدین نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز ڈپٹی کمشنر کے کان اس انداز سے بھرے کہ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت پیر صاحب واقعی انگریز کے مخالف ہیں۔ چنانچہ اس وقت تو ڈپٹی کمشنر نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب واپس راولپنڈی پہنچا تو وہاں سے پیر صاحب کی طرف ایک روبکار بھیجی کہ آپ پیر کے دن 3 بجے میری کوٹھی پر آ کر مجھے ملیں۔ آپ کو جب یہ روبکار ملی تو آپ نے اس کی پشت پر یہ لکھ کر واپس کر دی کہ ملنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی کام ہو، سو مجھے تو آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو میرے پاس یہاں پر آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیشہ ضرورت مند کو ہی جانا پڑتا ہے۔ ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینا نظر ثانی کا محتاج ہے۔ جب ڈپٹی کمشنر کے پاس آپ کا یہ جواب پہنچا تو اس نے قاضی سراج الدین بیرسٹر کو مشورہ کے لیے بلایا، جو کہ اس زمانہ میں سرکاری وکیل تھے۔ قاضی صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں ایسے شخص سے الجھنا چاہتے ہیں جو دونوں جہاں پر لات مارے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا اور ما فیہا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ڈپٹی کمشنر سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملہ کو انا کا مسئلہ نہ بنایا اور حضرت پیر صاحب کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے حاضری دوں گا۔ چنانچہ چند یوم کے بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ حاضری کے لیے آیا۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اور ملک گلاب خان نے دربار شریف سے تھوڑا آگے جا کر ان کا استقبال کیا تو انگریز ڈپٹی کمشنر ان کو دیکھ کر کہنے لگا، اگر ہم بادشاہ ہیں تو پیر صاحب بھی شہنشاہ ہیں۔ اگر وہ ہمیں ملنے کے لیے نہیں آئے تو ہم ان سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے ہاتھ تو ملایا، لیکن جب اس کی بیوی نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ شاید میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے تو مجھ سے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ ڈپٹی کمشنر نے جب یہ بات حضرت پیر صاحب کو بتائی تو آپ اس انگریز عورت کی کسر نفسی اور عاجزی و انکساری سے متاثر ہوئے اور فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام میں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بیٹی کہنے لگی کہ بے شک بائبل مقدس میں بھی یہی حکم ہے۔ گفتگو کے دوران ڈپٹی کمشنر نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ آپ نے فرمایا، مشرق سے مغرب تک حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جاگیر ہے، جو ہمارے جد امجد ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی نے آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ کا مالک آپ کو کیا تنخواہ دیتا ہے؟
आपने फरमाया, मेरी तनख्वाह आप लोगों की तरह मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये मेरा मालिक मेरी तमाम ज़रूरियात के मुताबिक मुझे अता कर देता है और बेहद हिसाब अता करता है। लड़की ने फिर पूछा कि क्या आप अपने खुदा से जो कुछ भी मांगें वो आपको देता है? आपने फरमाया, अगर वो चीज़ हमारे हक में बेहतर हो तो अता फरमा देता है, और अगर उसमें हमारा कोई नुकसान हो तो फिर अता नहीं फरमाता। जैसे कोई मासूम बच्चा रोटी को हाथ मारता है लेकिन माँ उसको दूध देती है, क्योंकि बच्चे का मैदा रोटी को हजम नहीं कर सकता। उन दिनों शदीद गर्मी का मौसम था और बारिश की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा था। अंग्रेज लड़की कहने लगी, अगर ये बात है तो फिर आप अल्लाह ताला से बारिश मांगें, इसलिए कि आजकल बारिश का होना हमारे लिए बेहतर मालूम होता है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि हम दुआ करते हैं, अगर बारिश फ़ायदा मंद है तो हो जाएगी। फिर आपने वहाँ पर मौजूद हाजरीन को मुखातिब करके बारिश के लिए दुआ कराई। आपने खुद भी हाथ उठाकर दुआ मांगी और अल्लाह ताला के फजलो करम से बारिश छमाछम बरसने लगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से कमिश्नर इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते वक्त कहने लगा कि पीर साहब आपके यहाँ चाय पीने के लिए कल फिर हाजिर होंगे। चुनाचे वो अगले दिन फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे दुआ का तलबगार हुआ। नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।